بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لو۔ مچھلیوں کا استغفار۔ دوسری خصوصیت مچھلیوں کے استغفار کرنے کی ہے۔ اس سے مقصود کثرت سے دعا کرنے والوں کا بیان ہے۔ متعدد روایت میں مضمون وارد ہوا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ میرے چچا جان کا ارشاد ہے کہ مچھلیوں کی خصوصیت بظاہر اس وجہ سے ہے کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، حق تعالی شانہ ان کے لیے دنیا ہی میں محبوبیت فرما دیں گے۔ اور حدیث پاک میں ارشاد ہے جب حق تعالی شانہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص پسند ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ خود محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان پر آواز دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا پسندیدہ ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ بعد آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے زمین پر قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور عام قاعدے کی بات ہے کہ ہر آدمی کی محبت اس کے آس پاس رہنے والوں کو ہوتی ہے، لیکن اس کی محبت اتنی عام ہوتی ہے کہ آس پاس رہنے والوں ہی کو نہیں بلکہ دریا کے رہنے والے جانوروں کو بھی اس سے محبت ہوتی ہے کہ وہ بھی دعا کرتے ہیں۔ گویا بر سے متجاوز ہو کر بحر تک پہنچنا محبوبیت کی انتہا ہے۔ نیز جنگل کے جانوروں کا دعا کرنا بطریق اولا معلوم ہو گیا۔ تیسری خصوصیت جنت کا سجایا جانا ہے۔ یہ بھی بہت سی روایت میں وارد ہے۔ بعض روایت میں آئے کہ سال کے شروع ہی سے رمضان کے لیے جنت کو آراستہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور قاعدے کی بات ہے جس شخص کے آنے کا جس قدر اہتمام ہوتا ہے اتنا ہی پہلے سے اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ شادی کا اہتمام مہینوں پہلے کیا جاتا ہے۔ چوتھی خصوصیت سرکش شیاطین کا قید ہو جانا ہے، جس کی وجہ سے معاصی کا زور کم ہو جاتا ہے۔ رمضان مبارک میں رحمت کے جوش اور عبادت کی کثرت کا مقتضا یہ تھا کہ شیاطین بہکانے میں بہت ہی انتھک کوشش کرتے اور پاؤں چوٹی کا زور ختم کر دیتے، اور اس وجہ سے معاصی کی کثرت اس مہینے میں اتنی ہو جاتی کہ حد سے زیادہ۔ لیکن باوجود اس کے مشاہدہ ہے اور محقق ہے کہ مجموعی طور سے گناہوں میں بہت کمی ہو جاتی۔ اتنے شرابی کبابی ایسے ہیں کہ رمضان میں خصوصیت سے نہیں پیتے، اور اسی طرح اور بھی گناہوں میں کھلی کمی ہو جاتی۔ لیکن اس کے باوجود گناہ ہوتے ضرور ہیں، مگر ان کے سرزد ہونے سے اس حدیث پاک مند کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ اس کا مضمون ہی سرکش شیاطین کو قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس بنا پر اگر وہ گناہ غیر سرکشوں کا اثر ہوں تو کچھ خلجان نہیں۔ البتہ دوسری روایت میں سرکش کی قید بغیر مطلقاً شیاطین کے مقید ہونے کا ارشاد بھی موجود ہے۔ پس اگر ان روایت سے بھی سرکش شیاطین کا قید ہونا مراد ہے کہ بسا اوقات لفظ مطلق بولا جاتا ہے مگر دوسری جگہ سے اس کی کوئی ذات معلوم ہو جاتی ہے، تب بھی کوئی اشکال نہیں رہا۔ البتہ اگر ان روایت سے سب شیاطین کا محبوس ہونا مراد ہے تب بھی ان معاصی کے صادر ہونے سے کچھ خلجان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگرچہ معاصی عموماً شیاطین کے اثر سے ہوتے ہیں مگر سال بھر تک ان کے تلبس اور اختلاط اور زہریلے اثر کے جماؤں کی وجہ سے نفس ان کے ساتھ اس درجہ مانوس اور متاثر ہو جاتا ہے کہ تھوڑی بہت غیبت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہی خیالات اپنی طبیعت بن جاتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بغیر رمضان کے جن لوگوں سے گناہ زیادہ سرزد ہوتے ہیں، رمضان میں بھی انہی سے زیادہ تر صدور ہوتا ہے، اور آدمی کا نفس کے ساتھ رہتا ہے اس لیے اس کا اثر ہے۔ دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو دھل جاتا ہے ورنہ لگا رہتا ہے، اور اگر دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر خیر کی بات اس کے قلب تک نہیں پہنچتی۔ اسی کو حق تعالی شانہ نے اپنے کلام پاک میں کلا بل ران علی قلوبہم سے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے قلوب زنگالود ہو گئے۔ ایسی صورت میں وہ قلوب ان گناہوں کی طرف خود متوجہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ایک نوع کے گناہ کو بے تکلف کر لیتے ہیں، لیکن اسی جیسا جب کوئی دوسرا گناہ سامنے ہو تو قلب کو اس سے انکار ہوتا ہے۔ مثلا جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کو اگر سور کھانے کو کہا جائے تو ان کی طبیعت کو نفرت ہوتی ہے، حالانکہ معصیت میں دونوں برابر ہیں۔ تو اسی طرح جب غیر رمضان میں وہ ان لوگ گناہوں کو کرتے رہتے ہیں تو دل ان کے ساتھ رنگے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان مبارک میں بھی ان کے سرزد ہونے کے لیے شیاطین کی ضرورت نہیں رہتی۔ بالجملہ اگر
حدیث پاک سے سب شیاطین کا مقید ہو جانا مراد ہے، تب بھی رمضان المبارک میں گناہوں کے سرزد ہونے سے کوئی اشکال نہیں، اور اگر متمرد اور خبیث شیاطین کا مقید ہونا مراد ہو تب تو کوئی اشکال ہے ہی نہیں، اور بندے ناچیز کے نزدیک یہی توجیہ اولا ہے، اور ہر شخص اس کو غور کر سکتا ہے اور تجربہ کر سکتا ہے کہ رمضان المبارک میں نیکی کرنے کے لیے یا کسی معصیت سے بچنے کے لیے اتنے زور نہیں لگانے پڑتے جتنے کہ غیر رمضان میں پڑتے، تھوڑی سی ہمت اور توجہ کافی ہو جاتی۔ حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں حدیث مختلف لوگوں کے اعتبار سے ہیں، یعنی فساق کے حق میں صرف متکبر شیاطین قید ہوتے ہیں، اور صلحاء کے حق میں تو مطلقاً ہر قسم کے شیاطین محبوس ہو جاتے ہیں۔ پانچویں خصوصیت یہ کہ رمضان مبارک کی آخری رات میں سب روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ مضمون پہلی روایت میں بھی گزر چکا ہے، چونکہ رمضان مبارک کی راتوں میں شب قدر سب سے افضل رات ہے، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے خیال فرمایا کہ اتنی بڑی فضیلت اسی رات کے لیے ہو سکتی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے فضائل مستقل علیحدہ چیز ہیں، یہ انعام تو ختم رمضان کا ہے۔ یہ وہ چاند رات کی بات ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، انعام کی رات۔ شب قدر تو آخری عشرے میں آئے گی، طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 میں، لیکن لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات، جب چاند نظر آ جاوے اور دوسرے دن عید ہے، وہ رات بھی شب قدر کے برابر ہے، لیکن اکثر مسلمانوں کو دیکھا گیا ہے کہ غفلت کے ساتھ اس کو گزار دیتے ہیں۔ اس میں ایک بڑا گناہ، مومنین پورا مہینہ داڑھی رکھتے ہیں، پھر چاند میں نائی کے پاس پہنچ جاتے ہیں، بالکل کلین شیو ہو جاتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں تو عید کے دن فجر کی نماز بھی غائب ہے، اور بازاروں کی زینت ایسی ہوتی ہے، کسی کو جوتا خریدنا ہے، کوئی کپڑے کے، کوئی عطر اور کوئی ٹوپی اور کوئی رومال کے پیچھے ہے نا، عموماً شہروں میں ہی ہوتا ہے۔ اتنی مبارک رات ہے، شب قدر کے بارے میں تعین نہیں ہے، اب یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے 21 کو ہوگی کہ 23 کو ہوگی، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں کب ہوگی وہ تو وہی جانتے ہیں، لیکن لیلۃ الجائزہ تعین ہے، فکس ہے، اس کو آپ وصول کر سکتے ہیں، اس میں کوئی معنی اور کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن اتنی بڑی خیر ہاتھ سے چلی جاتی ہے اور مسلمانوں کو خبر نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 5 انعاموں میں یہ آخری انعام ہے کہ جب مہینہ ختم ہو جاتا ہے، ہمارا تو مغرب سے مغرب ہے، ہم لوگ تو مغرب سے مغرب ہے، ایک چاند ہوا مہینہ شروع، اور مغرب میں مہینے کا چاند ہوا تو مہینہ ختم، تو ہمارا تو وہی ہے۔ تو مسلمان اس کو وصول کرنے کے بجائے جب کہ مہینہ ختم ہوا، یہ انعام ہے، یہ انعام کی رات تھی کہ ایک مہینے تک جو آپ نے روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہیں، عبادتیں کی ہیں، آپ نے نفلیں پڑھی، آپ نے زکوٰۃ دی، آپ نے صدقے دیے، ان ساری چیزوں کا انعام آج لے لو۔ اب ایسا کوئی مزدور ہے جو صبح مزدوری کے لیے جاویں اور 6 بجے جب اس کا وقت ختم ہو جاوے اپنے کام کا اور مزدوری لیے بغیر گھر چلا جاوے؟ ایسا ہوتا ہے؟ مسلمان ایسا کرتے ہیں، مہینے بھر مزدوری کرتے ہیں، جب پگار کا اور سیلری کا دن آتا ہے تو لیے بغیر چلے جاتے ہیں خالی ہاتھ۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، ان مبارک ایام کی قدردانی کے ساتھ اس کو وصول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔